السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلطان محمد اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے خنجر پر کچھ نقش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتے ہیں، کہتے ہیں سلطان محترم شہاب الدین پاشا آئے ہیں، آپ سے ملاقات کے خواہشمند ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں اندر آنے دو۔ پھر شہاب الدین پاشا اندر داخل ہو جاتے ہیں اور سلطان محمد کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے مجھے طلب فرمایا سلطان محترم۔ سلطان محمد فرماتے ہیں بیٹھیے، آپ بیٹھ جائیے، مجھے شرمندہ تو نہ کرے کہ میں نے اپنے استاد کو کھڑا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد شہاب الدین پاشا بھی ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان محمد پوچھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیرا جڑنے کے اصول کیا ہے پاشا؟ پاشا کہتے ہیں سلطان محترم بہتر جانتے ہیں۔ سلطان محمد کہتا ہے مختلف پتھروں کے لیے مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ یاقوت بہادری اور فتح کا پتھر ہے، بالکل آپ کی طرح محترم، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا شہاب الدین پاشا۔ آپ مجھے عزیز ہے، مگر میرے خیال سے آپ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ایک جگہ اور بھی ہے۔ میں جہاں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں وہ ایک مشکل ذمہ داری ہے۔ شہاب الدین کہتے ہیں جیسا آپ چاہے سلطان محترم۔ سلطان فرماتے ہیں آپ کو جانثارو فوج کی قیامگاہ جانا ہوگا۔ شہاب الدین یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے سلطان محترم؟ سلطان محمد کہتا ہے محاصرے کے بارے میں فوج کی سوچ کیا ہے یہ معلوم کیجیے، آپ پریشان لگ رہے ہیں محترم۔ شہاب الدین کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ جانثار چاندرالی سے زیادہ قریب ہے، میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کے اس فیصلے کی کیا حکمت ہے۔ پھر سلطان محمد کچھ سوچنے لگتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو شہاب الدین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان قریب آ کر کہتے ہیں صحیح پتھر کو صحیح ہتھیار میں پیوست کرنا پاشا۔ پھر وہ خنجر شہاب الدین کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ شہاب الدین کہتے ہیں ٹھیک ہے سلطان محترم۔ اس کے بعد ہمیں برسا شہر کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر ایک شخص فاتحہ خوانی کرتا ہے، ساتھ میں ایک آغا کام کر رہا تھا۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ نے تمام بیج بو دیے دلاور آغا؟ سلطان مراد خان چاہتے ہیں کہ شہزادے کی قبر پر وقت پھولوں سے سرسبز رہے۔ دلاور آغا کہتے ہیں میں نے بیج بو دیے ہے خواجہ صاحب، بے فکر رہے، مگر سنبھل کا پھول اتنی جلدی نہیں اگتا، اپنا وقت آنے سے پہلے مٹی سے باہر نہیں آتا، آپ تب دیکھنا جب یہ سب پھول کھل جائیں گے۔ اتنے میں وہاں پر سلطان مراد خان بھی آ جاتے ہیں۔ خواجہ دلاور آغا سے پوچھتے ہیں کیا حضور روز یہاں آتے ہیں؟ اولاد کی موت کا غم بہت بھاری ہوتا ہے۔ عظیم سلطان مراد خان نے شہزادہ علاؤالدین کی موت کے بعد تخت و تاج چھوڑ دیا، آتے ہیں وہ روز یہاں آتے ہیں ہاں؟ پھر وہاں پر سلطان مراد خان اپنے بیٹے شہزادے علاؤالدین کی قبر پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خواجہ صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں تمہیں تو اب تک دارالحکومت پہنچنے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو خواجہ؟ میں نے تمہیں ایک خط بھیجا تھا، لے کر کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ خواجہ کہتے ہیں مجھے کوئی خط نہیں ملا حضور، میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر سلطان مراد خان حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حلیمہ نے وہ خط پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر سامنے آ جاتا ہے جہاں پر ایک خاتون کہہ رہی تھی ملکہ سلطان محترم کی مرہم پٹی کرنے والی خاتون تاتیوس افندی نام کے ایک حکیم ہے یہاں، یقیناً ان کی معاون ہوگی۔ وہاں چشمے کے پاس خواتین میں بورے رنگ کا لباس پہنے موجود ہے، یہ ہیما خاتون ہوتی ہے، اندر بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی باہر آتی ہے، اس نے بیس بدلا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں لڑکیوں میں ایک لمبے سفر سے آئی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی ایک قطار لگی ہے، اجازت ہو تو میں تھوڑا سا پانی پی لوں۔ اس پر تاتیوس کے ساتھ کام کرنے والی ایلینی کہتی ہیں آپ سفر سے آئی ہے تو ذرا بیٹھ کر سانس لیجئے، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں۔ اس پر ہیما خاتون کہتی ہیں شکریہ بیٹی شکریہ، پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، ہیما خاتون کو دیکھنے لگتی ہیں۔ باقی لڑکیاں کہتی ہیں جلدی کرو ایلینی، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، صبح سے کڑے ہیں یہاں۔ ایلینی کہتی ہیں شرم کرو لڑکیوں، کیا ایک مسافر کو پانی پلانا بھی گوار نہیں تمہیں؟ اس کے بعد ایلینی پانی لے کر ہیما خاتون کے پاس آ جاتی ہیں اور اس کو پانی دے دیتی ہیں، کہتی ہیں آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کیجئے محترمہ، یہاں کا پانی میٹھا ہے مگر لوگوں کی زبان نہٹ ہے۔ ہیما خاتون کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹی۔ ایلینی کہتی ہیں آپ سفر سے آئی ہے نا، آرام سے پیجئے، پانی کافی ٹھنڈا ہے، کہیں اندر کوئی کنکر نہ ہو۔ اس کے بعد ہیما خاتون بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لیتی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں تاتیوس نامی کوئی حکیم ہے یہاں، میں ان سے ملنے آئی ہوں، کیا تم جانتی ہو وہ کہاں رہتے ہیں؟ ایلینا کہتی ہیں جی بالکل جانتی ہوں، مجھے آپ ان کی بیٹی ہی سمجھیے، میں آپ کو ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ اس پر ہیما خاتون ہاں کا اشارہ کرتی ہے۔ اسی دوران جیسے ہی وہ گدھے پر چیزیں رکھتی ہے وہ ان کو خون لگا ہوا تھا، کہتی ہیں اس کی کمر زخمی ہے، اس حالت میں اس پر بوجھ ڈالنا زیادتی ہوگی۔ ہیما خاتون پوچھتی ہیں تو آپ تم کیا کرو گی؟ ایلینا کہتی ہیں میں خود اٹھا لوں گی مجبوراً، ذرا سا بوجھ اٹھانے سے مر تھوڑی جاؤں گی ہاں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان محمد فاتح
سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔